جاتا ہے، کیونکہ کلیئر سامنے ٹی وی کے اوپر سب چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس ثابت ہو گیا کہ جب آلے کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر وسیلے کے پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا کوئی ناجائز نہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کی وسعت کا عالم کیا ہے، دور و نزدیک کی آوازیں سن رہے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک مقام پر بیٹھے بیٹھے پوری کائنات میں ہاتھ بڑھا کے تصرف فرما سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اور یہ چلیں ضمناً بات آ گئی تھی کہ آسمان سے انہوں نے زمین پر دیکھا، میں ایک اور اس پر دلیل پیش کرتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ بیٹھ کے پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ بخاری اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے۔ بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں معانی کا ایک سمندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے روب و دبدبے کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے، میری مدد کی گئی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ، اس دوران کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، اُؤْتِيتُنِي، مجھے دے دی گئیں، بِمَفَاتِيحِ الْأَرْضِ، تمام زمین کی کنجیاں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي، وہ تمام کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ کیوں رکھی گئی تھی؟ جیسے بچے کے ہاتھ پہ 100 کا نوٹ رکھتے ہیں، لو بیٹا کھیلو پھر واپس دے دو، ایسا نہیں، دینے والا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، اور یاد رکھیے کہ نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتا ہے، کوئی مکتب فکر اس میں اختلاف نہیں کرے گا، نبی کا خواب ایک وحی الہی کی صورت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں، اس سے معلوم ہوا خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ان اللہ زوى لی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ دونوں روایات کو ملائیے، مشرق بھی سرکار کے سامنے، مغربی سرکار کے سامنے، اور جتنے زمین کے خزانے تھے ان کی کنجی بھی دے دی، اب جس کو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائے۔ اور یہ آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے، آج اس نبی کے وسعت عطا کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے چلیں جی وہ تو ہاتھ میں دی تھی نا، دینے کا اختیار بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کا ثبوت یہاں سے کہاں ثابت ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے، مشارق مغارب دیکھ لیا، ہمیں دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن ایک مقام سے بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کر دینا اور پھر دینے کی قدرت اور استطاعت بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی دو روایت سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ مشکاۃ شریف کی روایت حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی تھی کہ رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرنے کی غرض سے کاشانہ اقدس سے باہر آتے تو میں مسواک اور لوٹا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ خدمت بڑی سخت تھی، ڈیوٹی بڑی ٹائٹ تھی۔ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے باہر آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا، کبھی شروع رات میں آ جاتے تھے، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ اب جس کی ڈیوٹی یہ ہو کہ جب نبی آئیں گے تو لوٹا اور مسواک پیش کیا جائے گا، وہ کتنا بیچارہ سخت ڈیوٹی ہے، شاید ابھی آ جائے، ابھی آ جائے۔ اگر سوتے بھی ہوں گے تو ایک ہی فکر، خواب میں بھی آنکھ کھل جاتی ہے آدمی جب تفکر ہوتا ہے، شاید آ تو نہیں گئے، ہر آہٹ پر آنکھ کھلتی ہوگی، اتنی سخت ڈیوٹی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت سردیوں کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، میں تیار بیٹھا تھا، میں نے فوراً لوٹا اور مسواک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خدمت مقبول ہو گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اشیعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کا مطلقاً بغیر کسی قید کا یہ فرمانا مانگ کیا مانگتا ہے ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام خزانے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں اگر یہ 200 گز کے ماڈل ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ نہیں، وہ صحابی تھے
ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی تمام چیزیں دینے پہ قادر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ کہ ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتا ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ ارے ربیعہ یہ کیا کیا، جنت تو اللہ دے گا، رسول کیا دے سکتا ہے، میں تو دنیاوی کسی خزانے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں، روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا اور مانگ کیا مانگتا ہے، اور کہو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ تو اب اور فرمایا کہ جب سرکار نے فرمایا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ مانگنا تو اللہ سے چاہیے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دیتا، تو پھر میں آپ سے کیوں مانگوں؟ میں تو براہ راست اپنے اللہ سے مانگوں گا، اگر میں آپ سے مانگوں گا تو شرک کا ارتکاب ہو جائے گا، مشرک ہو جاؤں گا۔ نہیں، کہنے والی ذات اللہ کے نبی کی ہے، اگر معاذ اللہ نبی سے مانگنے میں شرک کا کوئی پہلو ہوتا تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا نہ فرماتے کہ سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ سل مانے سوال کر، ربیعہ سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عقیدہ صحیح ہو کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن جب بھی دیتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے ہی دیتا ہے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، ذی شعور ہیں، ایک مجھے چیز کا نام بتا دیں جو اللہ نے آپ کو بغیر کسی وسیلے کے براہ راست عطا فرمائی ہو، بتائیے۔ ایمان ملا کس کے وسیلے سے؟ نبی۔ کھانا ملتا ہے کس کے وسیلے سے؟ نوٹ۔ آپ دنیا میں کس کے وسیلے سے آئے؟ ماں باپ کے وسیلے سے۔ ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ ہے، حتیٰ کہ بارش برساتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تم بارش برساؤ، کیوں؟ چاہے تو براہ راست برسا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود وسیلہ قائم فرماتا ہے، تو وسیلہ قائم کرنا سنت الہیہ ہے، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمانے کے سلسلے میں ایک وسیلہ بنے، دی اللہ نے، لیکن اپنے حبیب کے ذریعہ عطا فرمائی، بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اور دیتا ہوں مانگنے کی، دیکھیے۔ سرکار منبر اقدس پہ جلوہ فروز ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ ایک اعرابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، پانی کے ذخائر ختم ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے۔ روایت میں کہیں ثابت نہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ عرصہ دراز تک تمہیں توکل علی اللہ کا درس دیتا رہا ہوں، توحید کا درس دیتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قدرت و اختیار والا ہے، ڈائریکٹ مانگو گے تب بھی عطا فرمائے گا، کیوں مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہو؟ کیا اللہ نہیں سن سکتا؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، جاؤ۔ نہیں، صحابی نے عرض کی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ صحابی کہتے ہیں ہاتھ نیچے نہ آنے پائے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش تو برستی ہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے کھڑے ہو کر عرض کرنے کا انتظار کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا، وہ انتظار نہیں فرما رہا تھا، اس نے ایک وقت مقرر کیا، لیکن یہ طریقہ کار کیوں اختیار فرمایا؟ کیوں صحابی کو توفیق دی کہ وہ کھڑے ہوئے، پھر دعا کروائی، پھر نبی نے دعا کی، پہلے ہی بارش کیوں نہیں برسا دی؟ آپ سمجھیے اللہ کی حکمت ہی یہ ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب اس سے مانگنے میں کسی محبوب کا وسیلہ اختیار کیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بہت کرم فرماتا ہے، حاجاتیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا فرمائی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بارش کے اندر نماز ادا کی اور جب گھر واپس گئے تو گھٹنے گھٹنے پانی ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، راوی کہتے ہیں کہ وہی اعرابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ جو بچا ہوا تھا وہ بھی بہہ گیا، آپ دعا فرمائیے بارش رک جائے۔ اب سرکار مسکرا دیے، اب بھی یہ نہیں فرمایا کہ چلو شروع تو میں نے کروائی تھی، ختم تو ڈائریکٹ کروا لو، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم ہمارے اطراف میں برسا، مدینے پہ نہ برسا۔ اس کے بعد سرکار جہاں اشارہ فرماتے تھے بادل ہٹ کر مدینے سے ہٹ کر باہر چلے جاتے تھے۔
صحابہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ کے ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی تھی، مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے آ کر نبی کی بارگاہ کے اندر حاجت کا سوال کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اب بعض یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ تو ما تحت الاسباب تھا، دعا فرمائی سبب اختیار کیا تو ہو گیا۔ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب جو ہے یہ منع ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ نبی سے کہنا کہ جی مطلب مسئلہ مثال کے طور پر نبی بارش برسا سکتا ہے، یہ نہیں۔ نبی کوئی چیز ڈائریکٹ دے سکتا ہے، یہ نہیں۔ ہاں وہ دعا کرے گا بس کافی ہے، کیونکہ وسیلہ نبی بھی ایک وسیلہ بنائے گا تو ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم ڈائریکٹ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس ثابت ہے۔ ایک بس روایت عرض کر کے آگے چلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، صحابہ کرام تجارت وغیرہ کرتے تھے، میں صرف علم سیکھتا تھا، لیکن کوئی بات میرے ذہن میں رہتی نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ میرے حافظے کے لیے کچھ کیجئے، ذہن میں بات بیٹھتی نہیں ہے، رہتی نہیں، نکل جاتی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اللہ سے مانگ، یہ نہیں فرمایا اچھا ہم تمہارے لیے دعا کر دیتے ہیں، فرمایا چادر لے کر آؤ۔ چادر بچھائی، جو اللہ کے نبی نے پڑھنا چاہا وہ پڑھا، اس کے بعد چادر سمیٹ کر ابو ہریرہ کے حوالے کر دی۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جو بات سن لی پھر میرے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلی۔ اب دیکھیں ایک لمحے میں حافظہ عطا فرما دینا کتنی بڑا یہ معجزہ ہے، کتنی بڑی نبی کریم کی برکت اور کرامت۔ یہ تو ایک واقعہ میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طریقے سے بغیر کسی وسیلے کے بھی عطا فرمایا ہے۔ تو پوری کائنات کے خزانے حقیقتاً نبی کریم کو عطا کیے گئے ہیں، اور آپ ان کو عطا فرمانے پر قادر بھی ہیں، عطا فرمائے ہیں آپ۔ اب یہ بات کہ کیا مدینہ منور سے بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کے ہمیں دے سکتے ہیں، تو اس پر ایک دلیل سماعت فرما لیں، پھر ہم اختتام کی طرف آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار نے اس طرح اوپر دیکھا، ہاتھ بڑھایا، پھر نیچے کر لیا، نماز ختم فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج ہم نے آپ کو ایک عجیب و غریب معاملہ کرتے دیکھا، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ سرکار نے جواب میں نہیں فرمایا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے، نماز میں صرف اللہ کا خیال آنا چاہیے، نبی کا خیال لانا برا ہے، کچھ بھی منع نہیں فرمایا۔ اور میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا، اگر نبی کسی عمل پر خاموشی اختیار کرے تو یہ اس عمل کے جواز کی دلیل ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں نبی کا خیال لانا یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے، جب دیکھیں گے تو خیال بھی آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے منافی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے جنت نظر آئی، اس میں گچھا نظر آیا، میں نے چاہا کہ تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں، پھر اس خیال سے ہاتھ کو نیچے کر لیا کہ اگر اس کو توڑ کر زمین پر لے آؤں گا تو تم قیامت تک کھاتے رہو گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کی طرف ہاتھ بڑھایا، بہت اونچی تھی، کافی اونچا کیا، جب ہاتھ میں نہیں آیا تو نیچے کر لیا، نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں پہنچایا کہ وہ گچھا نیچے آئے گا، جنت کی نعمت میں فنا نہیں، کھائیں گے پھر پورا ہو جائے گا، کھائیں گے پھر پورا ہوگا، کھائیں گے پھر پورا ہوں گے۔ تو کافر اس غیب کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اور غیب کو دیکھ کر ایمان لانا شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم ایک مقام پہ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، اور جنت کہاں ہے؟ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے 500 برس، پھر پہلے سے دوسرے کا اتنا ہی ہے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، ساتویں سے جنت تک، ہر ایک کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ تو جو نبی یہاں زمین پہ کھڑے ہو کر آج سے 1500 سال پہلے وہاں ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو آپ بتائیے آج 1500 سال بعد اس کے اس تصرف کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ نبی وہاں سے بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کے آپ کے ہاتھ میں کچھ دے دے، تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ تو اس تمام جو یہ
نظریات ہیں، خیالات ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان سب کے باوجود الحمدللہ مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے امداد، طلب امداد افضل اور اولیٰ ہے، اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام سے اگر آپ طلب امداد کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے ایک انعام کا وسیلہ اور ذریعہ تصور کریں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں۔ اور آخر میں اپنی آیت بیان کر کے میں بیان ختم کر دیتا ہوں۔ آیت ہی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا، مثلا آپ یہ کہیں بھئی کیا ضرورت ہے بھی وسیلہ قائم کرنے کی، چلو ڈائریکٹ بھی دے ہی رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ مانگ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی عادت کریمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، یہ دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو، نماز پڑھ کے توبہ کر لو؟ نہیں، جاؤکا، اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو لوجد اللہ توابا رحیما، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا، بتائیے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ بولیے، جو کام حکمت سے خالی ہو بیکار ہوتا ہے، اور بیکار کام اللہ کا کام ہو ہی نہیں سکتا، ہر کام میں ایک حکمت۔ تو مجھے بتائیے پھر اللہ تعالیٰ نے جب براہ راست مغفرت کرنے پر قادر ہے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں آنے کا کیوں حکم دیا؟ اے حبیب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے استغفار کریں، تو صرف ان کا استغفار کافی نہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی پسند ہی یہ ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ، اور جب حبیب کے قدموں میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری بخشش کر دے گا۔ یہ تو نبی کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو اطاعت رسول کی اتنی برکت، تو قدمین رسول کی کیا برکت ہوگی؟ اس بارگاہ میں حاضر ہو کر آدمی وسیلے سے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض معروض کر کے اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ حاضر و ناظر ہے کہ ہمارا یا مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے کم و بیش 8 سے 1500 سال پہلے تھے، پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی، پوری کائنات میں جہاں کوئی پکارتا ہے اس کی آواز سن لیتے ہیں، چاہیں تو جسم کے ساتھ جا سکتے ہیں، چاہیں تو ایک مقام پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے کائنات کے دوسرے کونے میں کسی کو کچھ عطا فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔